والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. المدد اے خدا سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے. المدد اے خدا سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے. راہزن دین بننے لگے رہنما، حق پرستوں کا ایمان خطرے میں ہے. یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے بڑے ہی پائے کے بزرگ عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے کافی عرصہ پہلے لکھا تھا. آہ کشمیر قبرص فلسطین میں، یا اریٹر یا روس اور چین میں، حق کی خاطر مسلمان کھولیں زبان، جسم خطرے میں ہے جان خطرے میں ہے. المدد اے خدا سب کے حاجت روا، عہد انگریز کی سب سے لعنت بڑی، تھا جو وکٹوریا نے بنایا نبی. قادیانی. عہد انگریز کی سب سے لعنت بڑی، تھا جو وکٹوریا نے بنایا نبی. اس کے اب پیروکار اس قدر ہو گئے، اس کے اب پیروکار
اس قدر ہو گئے جس سے نظمیں گلستان خطرے میں ہے المدد اے خدا سب کے حاجت روا ناچ گانے غضب آج محبوب ہیں آہ ام الخبائث کے مشروب ہیں ہو رہی ہیں امیروں کی خرمستیاں دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے المدد اے خدا سب کے حاجت روا رہزنوں کا ہوا گرم بازار ہے رہنماؤں سے اب قوم بیزار ہے رہزنوں کا ہوا گرم بازار ہے رہنماؤں سے اب قوم بیزار ہے غیرت دین و ایمان کا بیوپار ہے آج سچا مسلمان خطرے میں ہے یہ 4 قسم کی مصیبتیں میں گنوا چکا ہوں اور 5ویں مصیبت جو اب بڑھتی چلی جا رہی ہے تب سے لے کر اب تک کہتے ہیں کیسے تفسیر و تفہیم کے نام سے کیسے فکر و تدبر نمادام سے یوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے یوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے جن سے مفہوم قرآن خطرے میں ہے المدد اے خدا سب کے حاجت روا اور اگلی بات مصطفیٰ کے فرامین ورد زبان سرکار کی حدیثیں ہی سنا رہے ہیں مصطفیٰ کے فرامین ورد زبان مصطفیٰ کی انہی سے کریں کسر شان اوہ حدیثاں پڑھ گئی سرکار دی تعریف کٹ کی تھی اندر تباہی ہمارے مقدر میں کیوں ہو رہی ہے مصطفیٰ کے فرامین ورد زبان مصطفیٰ کی انہی سے کریں کسر شان کس غضب کی ہیں یہ شوخیاں الامان تیرے پیارے کا فرمان خطرے میں ہے المدد اے خدا سب کے حاجت روا آج ایمان کی جان خطرے میں ہے اہل اسلام کو منتشر کر دیا اب تو ہر فرد ہے ایک فرقہ جدا اہل اسلام کو منتشر کر دیا اب تو ہر فرد ہے ایک فرقہ جدا دشمنان نبی بن گئے اولیاء دشمنان نبی بن گئے اولیاء آج سچوں کی پہچان خطرے میں ہے ہم نے مانا کہ بے شک خطا کار ہیں مالک دو جہان گناہگار ہیں
ہم نے مانا کہ بے شک خطا کار ہیں، مالک دو جہاں گناہ گار ہیں، امتی ہیں مگر تیرے محبوب کے، امتی ہیں مگر تیرے محبوب کے، امت شاہ ذیشان خطرے میں ہے، بہر شاہ امم، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مولا، بہر شاہ امم ہو نگاہ کرم، پھر ترقی کرے قوم یہ دم بدم، بہر شاہ امم ہو نگاہ کرم، پھر ترقی کرے قوم یہ دم بدم، شان و شوکت سے اختر بھی چمکے تیرا، شان و شوکت سے اختر بھی چمکے تیرا، ظلمن وہ پریشان خطرے میں ہے، المدد اے خدا سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے۔ کل پرسوں سے یہ باقاعدہ پروگرام بن رہا تھا کہ امت مسلمہ جس درد اور کرب سے گزر رہی ہے، اس درد و کرب سے نجات اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ نصیر الدین نصیر کا تاجدار گولڑا، ان کا ایک شعر ہے، روز قفس میں پرندے کو پنجرے میں بند کر کے تو شکاری روزانہ آ کے اس کا گھونسلہ دکھاتا ہے اور جس سے دل اور جلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں روز قفس میں آشیاں دکھاتا ہے صیاد، نصیر آگ لگا دوں جو زور چلے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ تحریک آزادی کشمیر اور ہماری ذمہ داری۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے مراد ایک تو حکومتی طبقہ ہوتا ہے اور دوسرا ہم سے مراد میں یا آپ جیسے لوگ ہیں۔ حکومت نے کیا کرنا ہے یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہماری فوج کو سلامت رکھے۔ سینہ چوڑا ہے ہمارا، سینہ ٹھنڈا ہے ہمارا، ہماری افواج کی طرف سے بھی، آج صرف اور صرف کشمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور حکومت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور جذبات عطا فرمائے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کے پاس آ جائیں۔ اچھا یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ بعض اوقات یہ مصیبتیں آتی ہیں امتحان کے لیے، اور بعض اوقات یہ مصیبتیں آتی ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو دونوں صورتوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔
اگر تو کشمیریوں پر یہ مصیبت، یہ پریشانیاں آزمائش میں ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، میں صرف مختصر سا اشارہ دوں گا، یہ واقعہ پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں چونکہ آسمانوں میں چرچے تھے آپ کے زہد و تقوی کے، تو شیطان ابلیس جو تھا یہ لعین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے جس کے پاس دولت بھی ہو، مال بھی ہو، جان بھی ہو، اولاد بھی ہو، سارا کچھ ہو، وہ تیرے ہی قصیدے پڑھے گا اور کیا کرے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لعین ایوب میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد تھی ساری کی ساری یکدم شہید کر دی۔ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے دھتکار دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سنا، اس نے کہا نہیں جی ابھی کھیتی باڑی تو ہے نا۔ رب تعالیٰ نے کھیتی باڑی بھی جلا کر راکھ کر دی۔ ایوب علیہ السلام کے پاس پھر ابلیس آیا، کہنے لگا جی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ پر ظلم کیا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسی کا تھا جو اس نے لے لیا ہے، تو لعین دفع ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب، کہنے لگا نہیں ابھی صحت تو ہے نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نپے تلے الفاظ میں یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پہ بیماری، اور بیماری کی وجہ سے جسم کا گوشت، آپ کے ناخن جھڑ گئے خارش کر کر۔ یہ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، روزانہ یہ قیاس خطابی ہے، روزانہ ہی ابلیس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوگا کہ سنا، اس نے کہا نہیں جی کل ٹوٹ جائے گا۔ کب تک برداشت کرے گا؟ 34واں 35واں روز ہے، یہ کب تک نکلیں گے؟ آخر تو مرنا سب نے، کب تک زندہ رہیں گے؟ میں بھی آپ کو تاریخ اسلام میں ایک ایسی مثال پیش کروں گا آپ دنگ رہ جائیں۔ جن کو رب بچاتا ہے وہ مرتے نہیں ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں یوں روزانہ دن گزرتے گزرتے وہ روزانہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، 6 سال گزر گئے۔ تکلیف کوئی تھوڑی نہیں تھی، 6 سال گزر گئے۔ 6 سال بعد ابلیس نے ہاتھ جوڑ دیا، کہنے لگا مولا کریم یہ تیرا ہی ہے، یہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ کشمیریوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، وہ نہیں کہتے کہ ہم ہندو ہیں یار ہمیں چھوڑ دو، ایمان تو ہے نا۔ اللہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنائے۔ محرم الحرام کے دن تھے اور یزیدی لشکر نے پانی بند کیا، بس اس یزید اور اس یزید میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا اور اس ذلیل کو کلمہ بھی میسر نہیں ہے، اور نام اس کا بھی مٹ گیا، نیست و نابود انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ایوب علیہ السلام جب 6 سال بعد ابلیس چھوڑ گیا نا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا ایوب مجھے کہے مولا میں تھک گیا ہوں۔ اب محبت کی جنگ شروع ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام کا عشق اور محبت یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں رب سے یہ کہوں جس رب نے اتنا راحت و سکون کا سامان مہیا کیا، اب 6 سال میں میں اس کو کہہ دوں کہ مولا کریم میں تھک گیا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، اللہ نے شفا نہیں دی، کرتے کرتے 18 سال گزر گئے۔ 18 سال بعد
اپنی زوجہ کی ایک پریشانی دیکھ کر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہ ہوا، آپ نے کہا مولا کریم مسنی الضر، تکلیف نے مجھے چھوا ہے، تکلیف نے مجھے، یہ نہیں وین نہیں ڈالے، تکلیف نے مجھے چھوا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، ایڑی مارنا اور خود بیرج لے۔ ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ایڑی مار، 18 سال اس ایڑی کے چکر میں گزر گئے۔ یہ محبت کی جنگ تھی۔ اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمت عطا فرمائے، اللہ جذبے سلامت رکھے۔ ان کے جو مہینے سے زائد ہو چکا ہے، اپنے بچوں کو بلکتا بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام پر کار بند ہے۔ اللہ ان کے جذبے سلامت رکھے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڑی ماری، چشمہ پھوٹا، رب تعالیٰ نے فرمایا پینے کے لیے بھی ہے، نہانے کے لیے بھی ہے۔ 18 سال کی تکلیف ایک پل میں دور ہو گئی۔ 20,000 لوگ، سورۃ البروج کا شان نزول آپ پڑھیے، 20,000 لوگ، صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت کے اندر یہ 20,000 کا لفظ نہیں ہے، یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 20,000 لوگ کلمہ گو ہونے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے بادشاہ وقت نے ان کو آگ میں جھونک دیا۔ 20,000 لوگ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا فرمایا، تباہ و برباد کر دیا اس کو۔ اور پھر جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی وہ خانہ کعبہ تک پہنچ گیا، لیکن رب تعالیٰ نے پھر ابابیلوں سے ہاتھی مروائے۔ جب وقت آیا تو لنگڑے مچھر سے نمرود جیسا بادشاہ بھی مروایا۔ بس اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، اور بعض اوقات محبت کی جنگ میں تاخیر ہوتی ہے۔ بس ہم نے ان دونوں باتوں پہ غور کرنا ہے۔ اگر تو گناہوں کی وجہ سے ہے تو بس ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا ہے، اور اگر یہ محبت کی جنگ ہے تو اللہ تعالی ہماری محبتیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے سلامت رکھے۔ ہم تو پرسکون رہتے ہیں الحمدللہ، ملک پاکستان کے اندر رہنے والے پرسکون رہتے ہیں، سکون کی نیند سوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، محبت کی جنگ اگر ان کے لیے ہے تو اللہ ان کے جذبے سلامت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، مکے کے کافروں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ابو طالب کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ بندہ ایک مرے تو دیت دی جاتی ہے، آپ ہم سے 4 بندوں کی دیت لے لو، محمد رسول اللہ ہمارے حوالے کرو، ہم نے قتل کرنا ہے۔ ابو طالب نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ قتل کرنے کو سارے تیار ہیں تو ابو طالب نے بنی عبد المطلب کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کر کے بولا کہ ہم سب ان کی حفاظت کی خاطر ایک گھاٹی میں جمع ہو جائیں۔ شیب ابی طالب کا نام آپ نے سنا ہوگا، 7 سال ہو چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے، 70 سال اب بھی گزر چکے ہیں ان بیچاروں کی بھی تحریک کو چلتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائے، 7 سال ہو چکے تھے، اور صحابہ اور پھر بنو ہاشم کے وہ لوگ جو کلمہ گو تھے وہ بھی، اور جو کلمہ گو نہیں تھے وہ بھی، سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ جب شیب ابی طالب میں محصور ہوئے تو مکے کے کافروں نے پروگرام بنایا، ابو لہب سمیت۔ ابو لہب یہ واحد بندہ تھا جو خاندان میں سے ہونے کے باوجود علیحدہ ہو گیا، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ بنو ہاشم کا بائی کاٹ کیا جائے، سوشل بائی کاٹ کیا جائے۔ پھر کیفیت یہ ہوئی کہ جو ان کے پاس کھانا پینا تھا یہ ان کی بات، یہ کشمیریوں کی بات نہیں کر رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول پر بھی ہم سارے کے سارے قربان۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قید ہو گئے، شیب ابی طالب میں سارے کے سارے محصور ہوئے،
کتنی دیر گزری؟ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، کھانا ختم ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، آپ فرماتے شب ابی طالب میں ہم محصور تھے، میں ایک رات بھوک کی شدت کی وجہ سے پریشان تھا، میں چل پھر رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، میں نے وہ اٹھا کر کھا لی، آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میں ایک مرتبہ پخانہ کرنے کے لیے، پخانہ کیسا ہوتا تھا؟ جس طرح بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، کیکر کے درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتے رہے محبوب کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے گیا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، میں نے وہ اٹھا کے دیکھا تو وہ چمڑے کا خشک ٹکڑا تھا، میں اس کو لے آیا، میں نے اس کو بھونا، پھر اس کا صفوف بنایا، کھال کہتے ہیں، پھر میں نے وہ صفوف 3 دن تک کھایا۔ یہ تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہم بزدل ہو جائیں، یہ باتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس نے ابھرنا ہوتا ہے وہ ابھر کے ہی رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سوشل بائیکاٹ کی ایک تجویز لکھی گئی کہ نہ ان سے کوئی رشتہ لینا دینا کرے گا، نہ ان کو کوئی کھانا دے گا، نہ ان کو کوئی پانی دے گا، کسی حوالے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، بلکہ باہر سے اگر کوئی قافلے ساز و سامان لے کے آتے تو مکے کے کافر بڑھ چڑھ کر وہ سامان سارا خود خرید لیتے، سارا سامان خود خریدتے، اور ابو لہب کے بارے میں یہاں تک ہے کہ وہ تاجروں کو بول دیتا کہ ان کے بچے روتے چیختے چلاتے بھی آئے نا بھوک کی وجہ سے، تم نے اتنا مہنگے داموں، اتنا مہنگا کرنا ہے سودا کہ وہ یہ خرید نہ سکے، تو جتنا بھی مہنگا تم کر دو گے تم نے پریشان نہیں ہونا، اتنا ان کو مجبور کر دینا کہ یہ واپس چلے جائیں، پیسے مجھ سے آ کے لے لینا۔ ابو لہب وہ پھر سامان خریدتا، چوری چھپے کفار میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو تعاون کرتے رہے، دستاویز انہوں نے لکھی ہوئی تھی، کتنا عرصہ گزرا، 3 سال گزر گئے۔ اللہ کشمیریوں پر رحم کرے۔ لیکن اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کیا گیا تو کون سمجھتا ہوگا کہ جن کو ہم نے ایک گھاٹی کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے، انہی کے ایک غلام کے زیر سایہ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت بھی آ جائے گی، کون سمجھتا ہوگا؟ لیکن چونکہ ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس لیے اب وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے گا اور کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا کو، ابو طالب کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بستر مختص کیا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں سونا ہے، اور شام ہوتے ہی سرکار کو لٹا دیتے کہ بھتیجے آپ وہاں جا کے لیٹ جائیں، سرکار جا کے لیٹ جاتے، سرکار وہاں لیٹتے، اور جب رات کو کچھ حصہ گزر جاتا تو یہ جاسوسی نظام تھا ابو طالب کا کہ پھر سرکار کو وہاں سے جا کے اٹھاتے تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں، جس نے جاسوسی کرنی ہے، کسی کو اطلاع کرنی ہے کہ محمد کا بستر کون سا ہے اور محمد کہاں سوتے ہیں، تو وہ دیکھ لے۔ جب سارے سو جاتے تو سرکار کو وہاں سے اٹھاتے اور اپنے کسی بیٹے کے بستر پر جا کے لٹا دیتے، اور بیٹے کو ان کے بستر پر لٹا دیتے کہ اگر کوئی قتل ہو تو وہ محمد رسول اللہ نہ ہو۔ ایک دن سرکار نے فرمایا، چچا جو کعبے کی دیوار کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے لٹکایا ہوا ہے نا، وہ معاہدہ دیمک کھا گئی ہے، وہ معاہدہ دیمک کھا گئی ہے،
اور صرف جہاں میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے نا، بسمک اللہم، جہاں میرے رب کا نام لکھا اتنی جگہ بچی ہے، باقی سارا جو وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا وہ معاہدہ ہے، وہ سارا دیمک کھا گئی۔ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے تجھے کیسے پتا؟ تو تو وہاں گیا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا؟ سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا، یہ علم میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ جو نبی شیب ابی طالب میں محصور ہو کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکی ہوئی دستاویز دیکھ سکتے ہیں، وہ مدینے میں رہتے ہوئے کشمیریوں کو ظلم و ستم نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا چھپاؤ گے؟ بس ہمیں التجا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے تجھ سے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے تجھ سے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریباں لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریباں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جب کوئی پریشانی ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہیے۔ یہ میرے پاس زرقانی شریف ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا صلح نامہ کیا نا، یہ سب صلح نامہ ہوا تو قریش کے ساتھی بن گئے بنو بکر، اور بنو خزاع ساتھی بن گئے، حلیف بن گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب یہ بنو بکر اور بنو خزاع یہ پہلے بھی لڑائیاں کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، اب بنو بکر جو تھے یہ بہت خبیث تھے اور قریش بھی ساتھ میں پورے شریک ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا، رات میں سوتے ہوئے، بنو خزاع قبیلہ جو تھا نا یہ رات کو سو رہے تھے اور سوتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے 23 لوگ مار دیے، 23 لوگ مار دیے، اور 23 لوگ مار کے پھر خانہ کعبہ کی حدود میں بھی قتل کیا، خانہ کعبہ کی حدود میں بھی قتل و غارت ہوئی۔ تو ان کا جو سردار تھا مکے میں رہتا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے کشمیریوں کے لیے یہ بتا رہا ہوں، تو مکے میں رہتا تھا، تو بنو خزاع کا جو سردار تھا عمر بن سالم، یہ نا مکے کی وہاں سے بھاگ نکلا نا تو ایک چوٹی پہ چڑھ گیا، چوٹی پہ چڑھ کے معجم صغیر، یہ میرے پاس شرح زرقانی ہے، جلد نمبر 3 ہے اس کی، اور اس کے صفحہ نمبر 380 اور 81 پر روایت موجود ہے کہ اس نے وہاں سے مکے سے کھڑے ہو کر آمینہ کے لال کو پکارا۔ جب قتل و غارت والے چڑھ گئے نا، فوجی گھر کے سامنے کھڑے ہیں، کرفیو لگا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اب ہم وہاں جا کے کچھ نہیں کر پا رہے تو کرنا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اور گناہوں سے توبہ کہتے ہو کہ جاؤ کا محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں، گناہوں کی معافی بھی آپ کی بارگاہ سے ملے گی، ان کی مدد بھی آپ کے وسیلے سے ہوگی۔ تو عمر بن سالم راجز نے وہاں سے فریاد کی۔ ام المومنین ہماری امی جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رات کو وضو کرتے ہوئے فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک، پھر فرماتے ہیں نصرتا نصرتا نصرتا۔ میں بڑی حیران ہوئی جب سرکار باہر نکلے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وضو کرتے ہوئے آپ کو 3 مرتبہ لبیک لبیک کہتے سنا ہے، کأنک تکلم انسانا، لگ رہا تھا کہ گویا آپ کسی انسان سے کلام کر رہے ہوں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم انسان، کوئی انسان وہاں موجود تھا؟ فہل کان معک احد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تو کوئی نہیں تھا، مکے میں ایک رونے والا رو رہا تھا، مکے میں رونے والا رو رہا تھا، ھذا راجز، وہ مجھے رو رو کے کہہ رہا تھا کہ قریشیوں نے اور بنو بکر نے مل کر ہم پر بہت ظلم و ستم کیے. ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس واقعے کے 3 دن بعد پھر عمر بن سالم راجز وہاں پہنچا، التجا کرنے والا وہاں پہنچا، اور اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجائیں کرنا اور سرکار کی بارگاہ میں استغاثے پیش کرنا اور ان کو یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائیے، یہ تو عمر بن سالم راجز نے مکے سے فریاد کر دی، اور مکے سے فریاد کرنے والے نے فریاد کی اور آمنہ کے لال نے آواز کو سنا بھی اور فرمایا کہ اب تیری مدد کر دی گئی ہے، میں آیا تیری مدد کو، تو پریشان کیوں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے، اچھا پھر فوراً مدد کی نہ، پھر حکمت عملی. سرکار نے فرمایا ہم نے قریش کا معاہدہ توڑ دینا ہے، اب جو حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے ہم نے وہ توڑ دینا، ہمارے حلیف کو انہوں نے ظلم و ستم کیا ان پر. سرکار نے اپنا قاصد بھیجا، فرمایا قریشیوں کو جا کے بولو یا تو جتنے ان کے افراد قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ دے دو، خون بہا ادا کر دو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ قریشی بنو بکر سے علیحدہ ہو جائیں، اور تیسری پھر یہ ہے کہ یا وہ کہہ دے کہ ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا. اب جب قریشی کے پاس قاصد پہنچا، انہوں نے کہا جس طرح ابھی حکمت عملی سے بات چیت چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، قریش مکہ نے کہا نہ تو ہم بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے اور نہ ہم خون بہا دیں گے. ہاں معاہدہ توڑ دیا، ہم نے معاہدہ توڑ دیا. اب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، قاصد واپس چلایا، قاصد نے آ کے سرکار کو بتایا، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر معاہدہ توڑ دیا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب ہم نے تو اپنے ساتھیوں کی مدد کرنی، چلو بھی اٹھو پھر. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، اب قریشیوں کو ہوش آیا بعد میں کہ یار ہم نے بہت بڑا غلط فیصلہ کر لیا، اب تو وہ یقیناً تلواریں لے کر آئیں گے. ابو سفیان کو تیار کیا، ابو سفیان کو تیار کیا، ابھی تک کلمہ نہیں پڑا تھا. ابو سفیان کو تیار کیا اور کہنے لگے کہ جاؤ تم جا کے سرکار کو راضی کرو کہ ہم اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یا رینیو کرنا چاہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا نا، تو ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے بھی چلا گیا، اپنی بیٹی سے ملنے گیا جو کئی سال سے اپنے باپ کو نہیں ملی تھی، یہ سرکار کی زوجہ تھی، کتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کتنی غیرت کو جگانا چاہیے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم ہر حوالے سے ہندوؤں کے خلاف ہوں. ہمارا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، کپڑے پہننا، جوتے، ہر حوالے سے ہمیں غیر مسلم کی مخالفت کرنی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابو سفیان سگا والد بیٹی کے گھر میں داخل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجازت لے کے کہ میں اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا ملیے. گھر میں داخل ہوئے تو بیٹی نے دیکھ کر باپ کی طرف نہیں دوڑی، بھاگ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اکٹھا کیا، بستر اکٹھا کیا. ابو سفیان نے بولا بیٹا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ نے کہا نہیں بابا آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ بستر محمد عربی ہے. یہ جذبہ ہو اگر پھر جنگیں جیتی جائیں گی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب ابو سفیان آیا کہنے لگا جی میں ہم معاہدے کو رینیو کرنا چاہتے. سرکار نے ارشاد فرمایا توڑا تم نے ہے، ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے، اب مذاکرات نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے ہٹ کر جو بیانیہ افواج پاکستان کی طرف سے ہے کہ آخری گولی
آخری فوجی اور آخری سانس تک لڑیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور ہمیں رو رو کے مدینے والے کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رو رو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کیجئے. کشمیریوں پر جو آج وقت ہے، یہ وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی آیا تھا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر جب یہ وقت آیا تو البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی، اپنے بیٹوں اور اپنے بچوں کو جب دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا کہ گھوڑے دوڑے ہوئے جسموں پر، 10 محرم الحرام کا دن تھا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت تھی. جس طرح آج کشمیری کچھ نہیں کر پا رہے، اس وقت تقدیر غالب آ چکی تھی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے کی طرف منہ کیا، وہی تبکی، اور آپ رو پڑی. رو کے آپ نے کیا کہا؟ یا محمدہ، یا محمدہ. آپ ریلیاں نکالیے، آپ ریلیاں نکالیے، آپ جلسے جلوس کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جذبہ بھی پیدا کیجئے مدینے والے کو یاد کرنے کا. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کائنات کی جتنی جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں، غزوہ بدر سے لے کر آج تک جتنی جنگیں لڑی گئیں، اب مجھے ڈھونڈ کے بتا دیں کوئی ایک جنگ بھی اگر عشق مصطفیٰ کے بغیر جیتی گئی ہے تو مجھے مثال لا دیجیے. یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. یہ جو لڑ جاتا ہے نا، مر جاتا ہے، عشق رسول کا جو جذبہ اور ولولہ اس کے اندر وہ نکال دو، یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں. اور شاید ہم وہ مرنے کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ عشق کی چنگاری کو شعلہ جوالہ بنائے. کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جو انداز سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنایا وہ یہ تھا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا بار بار، صلی علیک اللہ و ملک السماء. نانا جان آپ پر اللہ بھی درود بھیجے، آسمانوں کے فرشتے بھی درود بھیجیں. حالت ہماری یہ ہے، ھذا حسین بالعراء، یہ حسین ہے، یہ دیکھیں ان کی لاش پڑی ہے. ہم کشمیریوں کی طرف اشارہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام علی مقام کی طرف اشارہ کیا، مزمل بالدماء، خون سے لتا پٹا جسم پڑا ہے، مقطع الاعضاء، یہ حسین اس کے جسم کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں. یا محمدہ، نانا جان، و بناتک سبایا و ذریتک مقتلہ، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جا چکا ہے اور آپ کی اولاد کو قتل کیا جا چکا ہے. تصفی علیہ الصبا، اور ہوا ان کے اوپر گرد اڑا رہی ہے. فابکت واللہ، راوی کہتے ہیں آپ کی یہ التجا سن کر، نانا جان کی بارگاہ میں جو التجا تھی، اس التجا کو سن کر ہر دشمن اور دوست چیخے مار مار کر روتا تھا. تو یاد رکھیے، ہم کشمیریوں کے حق میں دعائیں کریں. دعا کرنے کا انداز کیا ہے؟ دعا کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے اخلاق سے مزین کریں. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بنی اسرائیل میں قحط پڑا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے اس کی وجہ سے کسی کی بھی قبول نہیں ہو رہی، اس کے گناہوں کی وجہ سے کسی کی بھی قبول نہیں. بڑے بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کس کی وجہ سے کسی کی بھی قبول نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے
اعلان فرمایا بھی تم میں سے ایک گناہ گار ایسا ہے اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ نکل جائے یہاں سے تاکہ بارش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم ماجرا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، سبحان اللہ، میرے ساتھ صلح کر لی۔ ہم اتنے سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی کشمیریوں کی مشکلات آسان نہیں ہو رہی، تو ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم نیکی کر کے، نیکی کا ارادہ کر کے، سچی توبہ کر کے دعا کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پہلے اسی کی وجہ سے نہیں بھیج رہا تھا، اب اسی کی وجہ سے اتار دی۔ سبحان اللہ، تو اچھائیوں سے مزین کرنا ہے، برائیوں سے مبرہ کرنا اپنے آپ کو، اور پھر کشمیریوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ وگرنہ یاد رکھیے ہم کشمیریوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنے بھائیوں کے گلے کاٹتے رہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ملک پاکستان کے اندر رہنے والوں کو قتل و غارت کے معاملات میں نمٹاتے رہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف کرفیو لگا دینا ہی جرم ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی جرم ہے، کسی مسلمان کا حق کھانا یہ بھی جرم ہے، کسی یتیم کی زمین کو ہتھیا لینا یہ بھی تو جرم ہے۔